تو یہ علم فلکیات آپ نے کہیں سے حاصل کیا کہ نہیں؟ یہ کوئی نزول ہوا ہے؟ یہ نزول تو یہ تو ہوتا نہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، وہ بالکل کسی وجود کا اور طریقہ کار اور علم کا بھی یہ خلاف ہے۔ آپ کو خالد خورشید کا مستقبل کوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں تاکہ میں وہ لفظ ادا کروں۔ ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ زبردست۔ کیا اس کو خانچہ کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ زائچہ۔ زائچہ۔ دیکھیے خالد خورشید کے زائچہ ظاہر بات ہے، میں نے جب پہلی دفعہ ملا تھا تو خالد صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ بنو گے۔ آپ نے بہت ساری جو بڑے معاملات کے اوپر پیشن گوئیاں ہی کہہ سکتے ہیں نا ہم ان کو، جو پیشن گوئی آپ نے کی وہ بہت صحیح ثابت ہوئی۔ عمران خان کے حوالے سے آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر بنیں گے، آج وہ بن گئے ہیں۔ بہت ساری اور بھی جو صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ محترمہ کی شہادت کی پیشن گوئی، یوسف رضا گیلانی، بہت ساری پیشن گوئیاں آپ نے کی، صحیح ثابت ہو گئی۔ لیکن اپنے بارے میں کیا کوئی پیشن گوئی صحیح نہیں ثابت ہوئی؟ آپ الیکشن لڑے، ادھر آ کے خود ہی ہار گئے۔ السلام علیکم، IMN کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یقیناً آپ نے ان کو نیشنل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور ان کی پیشن گوئیوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یقیناً آپ اس لیے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے کہ وہ تقریباً پرفیکٹ جگہ پہ بیٹھتی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد آگا بیشتی سے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن شروع میں کسی زمانے میں جب ہم ان کو ٹی وی میں دیکھتے تھے تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کہیں آؤٹ سائڈ گلگت بلتستان سے ہوں گے۔ ویسے صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ ماشاءاللہ بڑی شہرت بھی رکھتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز سے لے کے پتہ نہیں آپ کن کن پروگرام سناتے ہیں، تو لوگ تو آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ پہچان آپ کی گلگت بلتستان کے باہر سے ہوئی۔ ہم یہاں آگا بہشتی کو گلگت بلتستان سے نہیں جانتے تھے، تو کیا آپ کی پرورش، آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کا رہنا سہنا پنجاب میں یا گلگت بلتستان سے باہر کہیں ہوا ہے؟ بہت شکریہ۔ اگر اجازت ہو تو ایک دعا سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جب ہم بالغ ہونے کے بعد، سمجھ لو کہ جب ہم 13-14 سال کے تھے تو پڑھنے کے لیے ہم چھلت آئے۔ ہمارے وہاں میرے جو آبائی گاؤں بر ہیں، تو وہاں کچھ عرصے، 1 سال 1.5 سال رہے، اور پھر وہاں سے پھر جناب علی تعلیم کے لیے پھر لاہور چلے گئے، اور لاہور میں جا کر ایک مدرسہ جامع المنتظر کے نام سے، اس میں میں نے داخلہ لے لیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیائی تعلیم کے ساتھ میں نے میٹرک لاہور سے کی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے میں کراچی چلا گیا، اور کراچی سے پھر میں نے وہاں پہ 2-3 سال پڑھا، پھر اس کے بعد ایران چلا گیا۔ تعلیم کون سی آپ نے؟ مدرسے والی تعلیم؟ ہاں، مدرسے والی پڑھی، مگر اچھا، لیکن یہ فلکیات فقیری اور درویشی پہ چلا گیا، اور وہ جو فقیر نہیں ہوتے جو، اور میں وہاں جا کے، وہ ہمارے ایک شیخ غلام محمد صاحب ابھی مانزندران میں ہوتے، بلدستان کے ہیں، تو ایک دن اس نے بڑی تعجب، کہتے ہوئے بھی عجیب سے لگتے ہیں کہ لوگ شاید یقین کریں نہ کریں، مگر میں اپنی بات میں کہنے چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ کہنے لگا، میں نے وہ حساب کتاب کرتا تھا، میں نے اسے کہا یار یہ کم کی بات بتا رہا ہوں، ایران کی بات بتا رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بارے میں کچھ بتا۔ وہ کہنے لگا، وہ جمعہ کو، کیونکہ ہمیشہ وہاں ایران میں چھٹی ہوتی تھی، جمعہ کو سستا کال ہوتی تھی، اور جمعہ کی چھٹی کی وجہ سے ہماری جتنی کالیں ہوتی تھی جمعہ کو آتی تھی، تو وہاں انتظار میں، تو اس نے کہا آج آپ کے ابو کا کال بھی آئے گا، اور پھر آپ کے ابو نے کھیت میں آج پانی دے کر آ رہے ہیں۔ میرے لیے بڑا حیرت تھی، تو میں انتظار میں تھا، تو واقعاً مجھے کال آ گئی میرے والد صاحب کی، اور اس کے بعد جناب میں نے ابو سے پوچھا کیا کچھ کام کر کے؟ کہتے صبح صبح میں نے جا کر کھیت میں جو ہے وہ پانی دے کے آیا ہوں۔ تو وہ ایسا متاثر ہو گیا، اور وہ میرے لیے ایک عجیب سا واقعہ تھا۔ اچھا، تو یہ علم فلکیات آپ نے کہیں سے حاصل کیا کہ نہیں؟ یہ کوئی نزول ہوا ہے؟ یہ نزول تو یہ تو ہوتا نہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، وہ بالکل کسی وجود کا اور طریقہ کار اور علم کا بھی یہ خلاف ہے۔ کسی بندہ کو یہ نزول نہیں ہو سکتے سوائے ائمہ جو 1,24,000 انبیاء ہے، اور ان کے علاوہ یہ پڑھے ہوئے کوئی بغیر، آپ کیا PhD کر سکتے بغیر پڑھے ہوئے؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مارکیٹ میں جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے
وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. صحیح. بالکل نہیں ہے ایسے کچھ. آپ نے بہت ساری جو بڑے معاملات کے اوپر پیشن گوئیاں ہی کہہ سکتے ہیں نا ہم ان کو, جو پیشن گوئی آپ نے کی وہ بہت صحیح ثابت ہوئی. عمران خان کے حوالے سے آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر بنیں گے, آج وہ بن گئے ہیں. بہت ساری اور بھی جو صحیح ثابت ہوئی ہیں. محترمہ کی شہادت کی پیشن گوئی, یوسف رضا گیلانی, بہت ساری پیشن گوئیاں آپ نے کی, صحیح ثابت ہو گئی. لیکن اپنے بارے میں کیا کوئی پیشن گوئی صحیح نہیں ثابت ہوئی؟ آپ الیکشن لڑے, ادھر آ کے خود ہی ہار گئے, آپ نے اپنے بارے میں کوئی پیشن جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. وہ ہمارے علم فلکیات کے قانون ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہو کہ اس لیے نہیں کہ قانون یہ ہے کہ ہم اپنا ستارے جو ہے وہ چیک نہیں کر سکتے ہیں. اچھا. اپنے بارے میں کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے ہیں. کسی اور سے بھی نہیں کر رہے جس سے آپ رہنمائی لیتے ہیں یا جس کو آپ رہنمائی دیتے ہیں؟ کسی دوست سے پوچھا تھا اور ابھی تو میں نے 4-5 سے پوچھا ہے, وہ 4-5 تو یہی کہہ رہے کہ جناب علی اب آپ جیتو گے. اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت کسی دوست میں نے اس 3 بندوں کے بارے میں شامل کر کے پوچھا تھا, باقر اور جاوید حسین اور آغا ذوالفقار بہشتی. تو اس حساب سے تینوں کے حساب سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ, بلکہ اس نے مجھے بتایا تھا 7,000 سے زیادہ آپ ووٹ لیں گے بقول ان کے. اچھا. تو مگر وہ میرے خیال سے کیوں نہ باقر آیا نہ جاوید آئے, دونوں تو نااہل ہو گئے. تو میرے مقابلے میں کچھ اور لوگ آئے, تو اس وجہ سے مجھے نہیں معلوم وہ حساب کتاب کیوں چینج ہو گیا. اور اگر وہ ہوتے تو میں ان کو کہتا یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا, کیونکہ میں نے نام وہیں دیا تھا. اور اب میں نے بہت زبردست کسی ماہر علم فلکیات جس کو مجھے اس کے اوپر بڑا بھروسہ بھی ہے, اس سے پوچھا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب اس دفعہ آپ انشاءاللہ اسمبلی میں ہوں گے. مگر کرنا خدا کی ذات ہے, یہ گائیڈ ہے بس. یہ کس حد تک صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ اس علم فلکیات کی روشنی میں جو زائچے سانچے پتہ نہیں جو بناتے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہوتے ہیں؟ آپ کے تو بہت سارے صحیح ہو گئے. دیکھیں یہ صحیح اس لیے ہوتا ہے کہ جس طرح ہم محکمہ موسمیات والے آپ کو بارش کی یا اب 10 دن کی آپ کی پیشن گوئی کرتے ہیں, اس میں سے کچھ 19-20 بھی ہو جاتے ہیں. یہ ایک مکمل علم ہے اور یہ غیب سے کوئی تعلق نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا ہم کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں. میں اگر یہ کہوں, میں پھر بھی عمران خان کے لیے کہتا تھا 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنتا ہوا میری علم کے مطابق نظر آتا ہے. اگر میں یہ کہوں ایسا ہوگا, پھر اس وقت یہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. تو علماء کے الفاظ کے چناؤ ہیں اور یہ علم اپنی جگہ پر ہے, موجود ہے. اب مثلا آپ ابھی بھی بسم اللہ کی جگہ میں 786 لکھو گے, کہاں سے لکھو گے 786؟ علم العادات ہماری علم سے ہے نا. آپ علم جبر سے لکھو گے 786. جیسے علم العادات کا آپ کو جن کو ماہرین ہیں وہ گاڑیوں کے نمبر ہم سے تو جو آنے والے الیکشن ہیں, اب جو بائی الیکشن ہوں گے, آپ لڑیں گے 100%؟ تو ٹکٹ بھی جاری ہوا, ٹکٹ بھی جاری ہوا ہے. تو اب آپ نے جو ٹکٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے, یہ علم اس پیشن گوئی کے سے پہلے یا بعد میں آپ نے یہ نہیں, وہ تو ظاہر بات ہے. میں پھر پچھلے 1.5 سال سے حلقے میں ہوں اور میں کام کر رہا ہوں, اور اس کے اوپر بار کے میں نے بھی اپنے دوستوں سے پوچھا ہے جو میرے ساتھ ٹی وی پہ آ کے شو کرتے ہیں, ان سے بھی پوچھا ہے, تو وہ بھی یہی کہہ رہے کہ آغا صاحب آپ کا اچھا وقت آ رہے ہیں. حالانکہ یہ میرے کوئی شعبہ نہیں ہے, مگر پھر بھی میں نے ایک خدمت کی جذبات سے لوگوں کی. جب آپ جیتیں گے, اللہ کرے آپ جیتے ہیں اور پیشن گوئی صحیح ثابت ہو, اس کے بعد جو آپ اپنے پلانز کریں گے کیا وہ علم فلکیات کی روشنی میں کریں گے کہ نہیں عوام کی ضروریات کے مطابق؟ نہیں, علم فلکیات سے نہیں کریں گے, وہ ایک الگ علم ہے. اس پہ ہم اپنے جو دوست ہوں گے وہ ایک الگ پیس ہے. یہاں پر جو بھی مجھے کام ملے گا علاقے کی ترقی اور کامیابی کے لیے, جس طرح آج کل آپ دیکھے ہوں گے میں ہر آفس میں نظر آتا ہوں, دفتروں میں چکر لگا رہا ہوں, لوگوں کے کام لے کے جا رہا ہوں اور دفتر دیکھ رہا ہوں. میں نے تو کبھی دفتر بھی, ابھی تک میں نے بہت سے منسٹر ان کے دفتر بھی نہیں دیکھا ہے. تو ابھی مختلف دفتر سیکرٹری اور مختلف لوگوں کے پاس جانا آنا شروع کر دیا ہے تاکہ میں لوگوں کا کام. آپ کا علم فلکیات کیا کہتا ہے گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے, ان کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات ہیں کہ آسانیاں ہیں؟ خیر اس حوالے سے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مشکلات تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ رہتے ہیں, مسائل تو رہتے ہیں, مگر گلگت بلتستان کی حکومت کے لیے فی الحال کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نظر نہیں آتی ہے, اور یہ اپنی مدت آسانی کے ساتھ پوری کرے گی. اور ان کی مدت کتنی ہے؟ 2 چیزیں بحث ہو رہی ہے اس وقت. اس حوالے سے تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خود سے اگر آگے جا کر پاکستان کے ساتھ جیسا آئینی حقوق ملنے کی صورت میں ملیں گے آئینی حقوق, جی ملیں گے 100% ملیں گے. یہ خان صاحب کی ہی حکومت میں ملیں گے. تو پھر 2.5 سال ان کی حکومت ہوگی. یہ ایک بات ہو رہی ہے, مگر بعض کے رائے یہ نہیں ہم اپنے مدت پوری کریں گے اور کوئی مسئلہ نہیں. انڈیا میں بھی تو یا اور ممالک میں بھی تو الگ الگ حکومت. آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ 2.5 سال ہوگی 5 سال ہوگی؟ میرے حساب سے 5 سال مجھے نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس حکومت کی 5 سال. نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو خالد خورشید کا مستقبل
کوئی اس کو کیا کہتے ہیں مجھے ذرا بتائیں تاکہ میں وہ لفظ ادا ان کے کروں. ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ زبردست. جی یا اس کو خانچہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ذائچہ. ذائچہ. دیکھیے خالد خورشید کے ذائچے ظاہر بات ہے, میں نے جب پہلی دفعہ ملا تھا تو خالد صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ بنو گے, اور میرے حساب سے خالد خورشید کے جو ظاہر بات ہے اب میرے بوس سے ہم سب کے گلگت بلتستان کے اس وقت حکمران ہیں, تو اس کے ذائچے تو مجھے ہر وقت دیکھنا ہوتا ہے اور میں نظر پہ رکھا ہوں, اور اپنی ایک علم فلکیات کی جو ایک دنیا اس کے اندر ہم اس کو چیک کریں. فی الحال خالد خورشید کا ستارہ بلندیوں کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف ہے, اور خالد خورشید کے لیے فی الحال کوئی مسائل. گلگت بلتستان کے آپ نے کہا کہ اس وقت حکمران ہیں, ان کے پاس اختیار کتنا ہے آپ کے علم کے تناظر میں؟ میں اختیار کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کتنا ہے, البتہ فی الحال مالک وہی ہیں گلگت بلتستان کا, ظاہر وزیر اعلیٰ ہے, حکمران ہیں. فتح اللہ کا آپ مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ فتح اللہ کا مستقبل بالکل محفوظ ہے, اور ابھی ایک بات بھی ہو رہی کہ جی کورٹ سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا. میرے حساب سے فتح اللہ کے لیے کوئی اپنی مدت پوری کرے گا اور اپنی وزارتیں بالکل رکھے گا, کوئی خطرہ, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی نہیں, بلکہ فتح اللہ کا ستارہ بہت مضبوط ہے. حافظ حفیظ الرحمان کا ستارہ کیسے دیکھتے ہیں؟ حافظ حفیظ الرحمان کا میں شاید مجھے بڑی تکلیف بھی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جب اس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا, اور اس دوران میں نے کہا تھا پیپل پارٹی کے بعد اس کی حکومت آئے گی, اخبارات میں بڑا میں نے پیشن گوئی کی تھی یہ جیتے گا. اس میں شاہ صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اپنی سیٹ بھی نہیں نکالے گا. تو پھر اس کے بعد اس سے میں نے حالانکہ کافی کوشش کی اس سے کوئی میری ملاقات ہو, سلام دعا ہو. مجھے حیرت ہے, اور گلگت بلتستان کا آپ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. اچھا, وہ آپ کو ہاتھ نہیں آئے؟ نہیں, ہاتھ نہیں. ایک دفعہ پنڈی میں گیا اور جی بی ہاؤس میں گئے تھے, آخری ان کی حکومت کے تک میں 2-3 مہینے رہتے تھے. اس سے ملنے کی خواہش کے اظہار کیے اور اندر پیغام بھیجے تو وہ نہیں ملا. اچھا, جس طرح آپ ہمیں کبھی نہیں ملے تھے. نہیں ایسا نہیں, آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ایک جو ستاروں کی چال جاننے کے لیے ایک شخصیت کی یا ایک ایونٹ کا کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ اگر ہم صحیح ذائچہ دیکھیں, ایمانداری سے دیکھیں. آپ ایمانداری سے ہی دیکھتے ہوں گے نا؟ جو ایمانداری سے دیکھیں, اب ٹائم کے بھی نا, کم از کم آپ کو ایک ذائچہ بنانے میں 3 گھنٹے تو لگتے ہیں, ایک ذائچہ تیار کرنے میں. ظاہر بات ہے پہلے ہم آپ کے سیارے نکالتے ہیں, پھر آپ کے ستارے ڈھونڈتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے گھر ہوتے ہیں, آپ کے بچوں کا گھر, آپ کی فیملی کا گھر, آپ کی بیماری کا گھر, آپ کی مستقبل کا گھر, آپ کے وہ تمام چیزیں ڈھونڈنے کے بعد پھر اس میں دیکھتے ہیں زوال عروج, کس میں زوال ہے. زوال کے مطلب مثلا آپ کی بیماری کے کوئی ستارے میں کوئی گردش ہے, تو اس زوال کو کیسے نکالیں گے, اس کے اوپر ہم تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یار, پھر علماء فلکیات نے بڑا خوبصورت اس کا ایک نتیجے بھی نکالا ہے. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اس کے گھر میں کوئی ایسا ستارہ بیٹھا ہے جو منحوس ہے یا نیحس ہے, اس میں پھر نیحس کے کئی قسمیں ہیں. اگر نیحس اکبر ہے تو پھر انہوں نے لکھا کہ اس نام کے حساب سے ان کو اس قرآن کی سورت پڑھنی چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنی چاہیے, اور اس سے دور. اور واقعاً ایسے ہی ہوتا ہے سیم. کوئی بندہ پریشان ہے, آتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں یار آپ یہ پڑھو, اور اتنا سا. یہ رات کے ٹائم پہ کرتے ہیں یہ عمل, یا دن کے ٹائم پہ ہوتا ہے, خلوت میں ہوتا ہے کہ پبلک میں بھی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں, اس کے لیے کوئی بھی ٹائم نہیں, اینی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں. صرف علماء عرفان کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی والا اگر یہ عمل کرے, یا نماز ظہر, فجر, عشر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کسی بھی ٹائم اپنے جو عمل ہے ایک دفعہ پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ 7 دن بیٹھ کے عملیات کرنا, ایسے نہیں ہے. ہاں کوئی ایک مخصوص آپ کوئی عامل بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے مخصوص ٹائم. کتنے آپ کو اندازہ ہے, آپ نے ابھی تک کتنے یہ عملیات کیے ہوں گے؟ 10, 100, 500, 1000, 2000؟ نہیں خیر, میں تو عملیات تو نہیں کیے, اور میں نے صرف اور صرف علم فلکیات کو پڑھا ہے, اور علم جعفر کو بھی میں جانتا ہوں, اور اس کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. آپ کے سامنے آپ دیکھیں نا کتنے جنتری چھپکا آتی ہیں, سارے جنتری جو ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ضرور مجھے بیچ کے مجھ سے رائے مانگتے ہیں کہ آغا صاحب آپ ایک دفعہ چیک کریں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ میں اس علم میں کتنا. ٹھیک ہے, آپ نے شادی کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی, مجھے یہ بتائیں نواز خان ناجی شادی کریں گے مستقبل میں؟ میں نے چیک نہیں کیا, آپ کو رائے دیں تو آج پہلی دفعہ پوچھتے تھے, چیک کر لیتا. نواز خان ناجی سے یاد آیا, گلگت بلتستان میں جو قوم پرست موومنٹس ہیں مختلف, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل نہیں, ان کے کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ وقتی طور پر. بابا جان کا مستقبل ہے؟ اس کو بھی میں نے چیک نہیں کیا. اگر یہ پہلے سوالات ہوتے تو ضرور دیکھ لیتے میں نے. وہ پھر ایک ذائچہ ہوتا ہے. اچھا, بنا ہاں, خان صاحب کے بارے میں پوچھو, مریم کے بارے میں. مریم کا مستقبل کیا ہوتا تھا؟ اچھا ہے, اس کا بہت زبردست ہے, شاندار ہے. جی, کتنا عرصہ ان کو آگے جا کے کوئی پرائم منسٹر. ظاہر بات اگلے 5 سال خان صاحب کے تو ان کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, مگر پارٹی کی جو گرپ ہے نا مضبوطی کے ساتھ, جو آنے والا محور ہے وہ مریم کا ہے. جی اچھا,
اگلے 5 سال عمران خان کے پی ٹی آئی اگلے 5 سال تو آپ لکھ کے رکھیے گا, اگر لکھنے چاہے تو لکھ کے بھی دے سکتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. خان صاحب ہی آئیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. پاکستان کا کبھی آپ نے یہ کوشش کی جاننے کی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری عوام ہے, اور عوام ہی بیوقوف بنتی ہے, اور بیوقوف بن کے ایسے ڈاکو چور اور بدماشوں کو ہم اپنے حکمران بنانے کی وجہ سے ہم پاکستان اس وقت زوال اور مسائل و مشکلات کے شکار ہیں. اگر ہم صحیح فیصلہ کریں, ایماندار شخص کو لائے, تو پھر پاکستان آپ کو پتہ ہے. دیکھیں آپ گئے ہوں گے, میں یو کے میں رہتا ہوں یا میں مختلف ممالک جاتا ہوں, آپ وہاں جا کر دیکھیں, وہاں 10 میں سے 1 بلڈنگ کسی پاکستانی کی ملے گی, اور وہ اس کے آپ تھوڑے سے دیکھیں گے نا پیچھے بیک گراؤنڈ آپ ڈھونڈ کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا جی یار یہ کوئی نہ تو وزیر رہا ہوگا یا سینیٹر رہا ہوگا یا تو کچھ رہا ہوگا. جی اچھا, یہ جو پرانی حکومت تھی جس کے بارے میں آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے اچھی حکومت نہیں تھی, اس وقت یہ جو جی ڈی پی گروتھ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ترقی کی شرح بہت زیادہ تھی, 5.8 جس کو کہتے ہیں ایک ماہر معاشیات کے لوگ, اور اب یہ گر کے مائنس سے نیچے گئی ہے. یہ کیوں اس طرح دیکھیں نا, یہ لوگ غلط بتاتے ہیں کہ نہیں عوام غلط بتاتے ہیں؟ نہیں, ایک مسئلہ دیکھیں نا, اس وقت جو تھا, جو آپ کے عدد و شمار جب انہوں نے چھوڑ کے گئے تو آپ کے خزانے میں کتنا پیسے تھے؟ پورا خزانہ خالی تھا. لوگوں کے اخبارات میں آپ کو پیسے دے دوں, کسی کی آپ کے چینل کو دے دو, آپ نے لکھ دیا کہ یہ محکمے 2-4 بیڈ کے آزاد سروے والے, یہ آزاد لوگ بکے ہوئے لوگ اس پریڈکشنیں کرتے ہیں یا اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج معاشیت جس طرح مضبوط ہے ایسا کبھی نہیں تھا, تاریخ میں نہیں تھا اتنا مضبوط آج عمران خان کی وجہ سے اور اس کی ایمانداری کی وجہ سے. اگر صاحب بہت ہم نے آپ کا ٹائم لیا, مجھے آخر میں یہ بتائیں, گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, قوم پرست بھی ہیں, چھوٹی موٹی اور جماعتیں بھی ہیں, مین سٹریم جو یہاں پہ چھوٹی ہیں, آپ مستقبل میں کس پارٹی کے لیے آپ کو سمجھتے ہیں کہ روشنی ہے؟ فی الحال تو میں پاکستان تحریک انصاف کو ہی دیکھ رہا ہوں, اور ابھی اس کو دیکھتے ہی رہیں گے. اگلے دیکھیں گے جب الیکشن قریب آئے گا تو پھر آپ کے ساتھ اور نشست آپ کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور نشست آپ کی ڈیو ہے. بالکل ہے, آپ آتے رہیں گے, آپ بلاتے رہیں, میں آتا رہوں گا, کیونکہ مجھے ایسے نہ میں آپ کی گلت لائف ہی کر دوں, کیونکہ یہاں ہر بندے نے ایک اپنی یوٹیوب چینل بنایا ہے, 2 انچ کی دکان جس کو کہ میں کیسے آتا یہ خود بتائیں نا. تو اب مجھے اندازہ نہیں, کل جیسا ہمارے ایمان شاہ نے ہمارے سینئر ساتھی اس نے حکم دیا, میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ آغا بہشتی آپ صاحب, حکم کریں بس. بہت شکریہ. ناظرین, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بہشتی صاحب سے اور بہت کچھ جانیں تو ضرور آپ اپنے فیڈ بیک میں سوال بھیجیں, ریمارکس بھیجیں, ہم اگلے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.